یہ جو اقبال نے جیسے ایک بات کہی ہے اور اس کی وضاحت اگر آپ فرما دیں. انہوں نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، یہ کن کے لیے اور کس وقت کرنا چاہیے؟ جس جو ماحول ہندوستان کا تھا یہ اس کے لیے تھا. وہاں پر جو کرنے والے تھے وہ خانقاہوں میں مشغول تھے زیادہ سے. آج کل تو خانقاہوں میں نہیں جاتے علماء اکثر خالی ہے خانقاہ. وہ وقت کے ساتھ تھا. اس وقت ضرورت تھی اس کی. تقاضا ہوتا ہے، کس کا وقت ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے. اور نکلے خانقاہوں سے کوئی، پھر وہ کارنامے انجام دیے انہوں نے نکل کے. وہ بھی ہے سامنے. اصل میں بات یہ تقاضا ہے، لیکن بات یہ ہے کوئی بات عالم جو ہے علم عمل کے لیے ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ عالم جو ہے بمانند چراغ کے ہے، اور عمل جو ہے بمانند بتی اور تیل کے ہے. اور اخلاص جو ہے اس کی روشنی ہے. اور جس چراغ میں بتی اور تیل ختم ہو جائے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اور جس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اس میں صرف کالک رہ جاتی ہے. اور جو اس کو چھوتا ہے اس کے ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں، جب منہ پہ پھیرتا ہے تو منہ بھی کالا ہوتا ہے. پھر وہ اس کام کے لیے رہ جاتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور منہ کالے کریں. اور علماء وارث الانبیاء وہی ہیں جو چراغ کی طرح جل رہے ہیں. وارث الانبیاء علماء وہی ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی تھے، جو بابا فرید تھے، جو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جو خواجہ معین تھے، آئے نا سمجھو، جو شیخ باہو تھے، جو حضرت مجدد الافسانی تھے. یہی وارث الانبیاء. کہتا ہے کہ دین حق پہ کون کتنی ادا کرے زکات، یہ اپنے لہو سے لکھ گئے شبیر ریت کے ذروں پہ نصاب. کہ دین حق کی زکات کتنی ہے، آئی نا سمجھ بات. مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ بھائی کیوں کہتا ہے کہ دین میں پورے داخل ہو. ہم میں سب سے بڑا عیب ہے ایک برائی، اگر ہمارے سے نکل جائے تو ہم بہترین لوگ ہو جائیں. وہ یہ ہے کہ ہم دین دوسرے کے لیے چاہتے ہیں اور دنیا اپنے لیے. کہ دین کو ہم دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، سب کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، خود دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ بتاؤ دین ہے یا منافقت ہے؟ منافقت. لوگوں کو دین پہ نہیں لانا چاہتے. یہ دین پہ کب کیوں آئیں گے؟ دین پہ پھر کیوں آنے لگے؟ تم ان پہ دین مسلط کرنا چاہتے ہو جو ٹوٹلی دنیا دار ہے، جنہیں دین کے الف بے بھی نہیں پتا، تم ان پہ دین مسلط کرنا چاہتے ہو. اور جسے جو دین کا ٹھیکیدار ہے وہ اپنے پر دنیا مسلط کیے ہوئے، وہ چاہتا نہیں دنیا میرے ہاتھ سے جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لاتی، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ گڑو بہت کھاتا ہے، اس کو منع فرمائے. آپ نے کیا کرا؟ آپ نے چھوڑا اور اس کو پھر نصیحت کی. میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ساروں کو دنیا چھوڑنے کی ترغیب دے رہا ہوں. اب
اچھا میں نے 3 باتوں پر بس دین پورا کر لیا، 3 باتوں میں پورا کر دیا. ایک یہ کہ اذان کے بعد مسجد جا کے نماز پڑھ لوں، دوسری یہ کہ کچھ دین کی کتابیں پڑھ لوں، اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو واضح و نصیحت کر دوں دین. بس اب میرا دین مکمل، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، باقی اب لفافے میرے. بہترین کار ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین بنگلہ ہو. اچھا عمل بھی کوئی پوچھنے تم سے آئے گا نا، تو وہ یہ پوچھا کہ نہیں کوئی برکت کا عمل بتاؤ. اب اس سے زیادہ تجھے اور کیا برکت چاہیے؟ پھر تو باقی تو جنت میں ملے گی. ایک جگہ ایک وہ لطیفہ تھا کہ مقولہ تھا، وہ لکھا ہوا تھا. تو وہ ایک عورت جنت میں گئی، تو فرشتوں نے بولا کہ تو جنت میں تو آ گئی ہے، تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرا نکاح میرے شوہر سے کراؤ. انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا ابھی. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے نکاح تو کوئی مولوی پڑھائے گا، کوئی آئے گا تو جنت میں وہ پڑھائے گا. نکاح تو قاضی پڑھا سکتا ہے، کہنے کوئی آئے گا تو پڑھائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں عبارت میں کیا لکھا ہے؟ مولوی کوئی جنت بھی نہیں آئے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارے اسلاف تو ایسے نہیں. اس لیے وہ بات ہے نا، وہ دنیا میں معزز سے مسلمان ہوتے ہیں. ہم نے اپنا مقام کھو دیا. آئی سمجھ میں بات؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی جو خانقاہ تھی وہ مدرسہ بھی تھا. اس کا یومیہ خرچہ 10,000 درم تھا اس وقت. جب یہ بات خلیفہ وقت کو پتہ چلی نا کہ 10,000 درم، تو اس نے کہا یہ ان کی جو سورس ہے انکم کی وہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے مخالفوں سے مل گئے ہو؟ کوئی فنڈنگ تو نہیں ہو رہی ان کو کہیں سے؟ انہوں نے جاسوس لگا دی اور ان کو چندہ دینے پہ پابندی لگا دی. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت بڑے بڑے جو عمرہ ہیں نا وہ ان کے مریدوں میں سے ہیں، ان کا ان کی نگرانی کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ جب جاسوس سے نگرانی کری تو کوئی عمرہ ان کو چندہ نہیں دیتا تھا، کوئی سورس انکم ان کی نہیں تھی. بادشاہ نے اتنی، اس نے خلیفہ نے سختی کری 3 ماہ تک کہ پکی نگرانی رکھو، کوئی پیسہ ان کی خانقاہ میں نہیں آئے اور آپ کی خانقاہ خرچ کرتا. اب وہ پریشان ہو گیا کہ 3 ماہ میں 9 لاکھ درم خرچ کر دیے. اگر جمع بھی کر کے رکھوں گے تو مٹکوں میں کریں گے، بینک تو تھے نہیں، کوئی چیک کاٹ کے دیں گے. اس نے ان کے شاگرد بنا کے نا اپنے جاسوس گزر دیے اندر کہ چھان بین بھی کرو کہ کئی خزانہ تو نہیں دباؤ. جب وہ عاجز ہو گیا سب باتوں سے تو وہ نماز پڑھنے آپ کی جامع مسجد میں آیا کرتا. جب وہ آیا، آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اس سے، خلیفہ سے، کہنے لگے فقیر کا ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہوتا ہے. بس آپ نے 3,000 بات ہو رہا ہے. اور فقیر کا خرچہ کا ذمہ دار اللہ ہوتا ہے اور وہ غنی ہے. بادشاہ نے سے معافی مانگی ان سے. مقصد کہنے کا یہ ہے میرا کہ بھائی ہم
اس ضرور راستے پر تھوڑا بہت چلیں. ہم نہیں کر سکتے ان کی مدد، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو کر گئے وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جو ہم سے تھوڑا بہت ہو ہم اس کی صحیح ضرور کریں. حضرت مولانا جلال الدین میں فرماتے ہیں کہ مولوی نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی جب وہ مولوی تھے تو روم ان کی پوری ان کے علم کی قدر کرتا تھا اور بادشاہوں جیسے زندگی تھی. اور جب وہ مولائے روم ہوئے تو بوریے پر آ گئے تھے، چٹائی پر تھے. اور ان کی اساس چند کتابیں تھیں جو لکھا کرتے تھے اپنی مثنوی، بس وہ رہ گئی جو باقی کچھ نہیں کرتے.